بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم۔ اللہ اکبر۔ میرے ناظرین، آپ نے حاتم طائی کے بارے میں سنا ہوگا، اس کی سخاوت کے بارے میں سنا ہوگا، دیگر انبیاء کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن جو آج میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ذکر ہے، تو حدیث کو پڑھنے کے بعد یقین کریں آپ حیران ہوں گے کہ اتنی سخاوت نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ آئندہ کوئی کر سکے گا۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اس کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ آئیے حدیث کو پڑھتے ہیں۔ تو میرے ناظرین، یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی ہے، اس کی سند ہے، اوپر سے دیکھیں، حدثنا بشر بن محمد۔ یہ چلتے چلتے پھر تیسری لائن میں آپ دیکھیں گے تو یہ صحابی رسول ہیں ان ابن عباس۔ یہ تیسری لائن میں درمیان میں دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے صاحبزادے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یہ ان سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے۔ اجود جو صیغہ ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں فضیلت ہے، یعنی بہت زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانٍ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِيلُ۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تو اس کے بعد اور زیادہ سخاوت کرنی شروع کر دیتے، اتنی سخاوت کرتے۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ۔ اور جب آپ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے رمضان کی ہر رات میں تو آپ قرآن کا دور کرتے تھے۔ فَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلۃ، کہ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ خیر میں یعنی سخاوت میں یعنی خیر کے کاموں میں ایسے ہو جاتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے تو تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ سخاوت کرتے تھے اور خیر کے کام کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگ سے مال ملتا ہے، یعنی مال غنیمت، تو اس میں ذکر ہے حدیث پاک میں ہزاروں کے حساب سے بکریاں اور اونٹ ہوتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو وہیں پہ تقسیم فرما دیتے ہیں۔ تو ہوتا ایسے ہے کہ ایک شخص جو ہے آخر میں اس کو کچھ نہیں ملتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، جیسے کوئی بچہ ضد نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مجھے بھی دو کچھ، مجھے بھی کچھ دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھکے نہیں دیتے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کچھ دے دیا ہے، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا، تو لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے مجھے بھی کچھ دو، مجھے بھی چاہیے، تو یہاں تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ تو صحابہ بیچ میں پھر انٹری کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ کو کہہ دیا ہے کہ اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اگر صحابہ نہ جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا، آپ کے پاس چادر تھی ایک، تو آپ نے وہ بھی اس کو دے دینی تھی، آپ اتنے سخی تھے۔ تو میرے ناظرین، آپ جیسی سخاوت نہ کوئی کر سکا ہے اور نہ آج تک کوئی کر سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم آپ نے سن لیا۔ سخاوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اگر 2 کروڑ روپیہ تو آپ اس میں سے یعنی کہ 10 لاکھ تقسیم کر دیتے ہیں تو لوگ کہیں جی بڑا سخی ہے۔ سخی کا جو مطلب یہ ہے کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے، جیسا کہ جنگ احد کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال اپنا اللہ کے رسول کو لا کے پیش کر دیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا کچھ لے آئے، سوئی تک بھی ساتھ لے کے آگے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے آئے، تو حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آج میں جیت جاؤں گا ابو بکر سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے یعنی کہ سوال ہی بدل دیا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے، تو پیچھے تو وہ آدھا مال چھوڑ کے آئے تھے، تو ابو بکر تو کیا چھوڑ کے آیا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کے رسول، باقی میں سب کچھ لے آیا ہوں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر میں تجھ سے نہیں جیت سکتا۔ تو میرے ناظرین سخاوت اس چیز کا نام ہے، پیچھے کیا چھوڑا؟ تو آپ جیسی سخاوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سخاوت نہ کوئی پہلے کر سکا ہے، نہ آج تک کر سکے گا، نہ آئندہ کر سکے گا۔ یہ بڑے دل کی بات ہوتی ہے کہ اپنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دینا۔ تو ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمل ہے اس کا اگر کچھ حصہ مل جائے تو یقین کریں ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے۔ غریبوں کے اوپر خرچ کرنا، اپنے اعزاء اقربا جو رشتہ دار ہیں غریب، ان کے اوپر، مسکینوں کے اوپر چلو جتنی کوشش ہو سکے اپنے دل کو بڑا کر کے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تہجد پڑھنے والا، تہجد گزار، وہ کنجوس ہوگا، اگر بخیل ہوگا تو ایک دن وہ دوزخ میں چلا جائے گا اپنے بخل کی وجہ سے۔ اور اسی طرح ایک فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرتا ہے اور یعنی کہ سخاوت کرتا ہے، تو وہ سخاوت اس کو جنت میں لے جائے گی۔ تو اس لیے سخاوت بھی کرنی چاہیے، جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس میں سے یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔